منی بجٹ نہیں آئے گا، پاکستانی حکام IMF کو رام کرنے میں کامیاب، پیٹرولی مصنوعات پر جنرل سیلز ٹیکس بھی نہیں لگے گا، 12,970 ارب کا سالانہ ٹیکس ہدف برقرار رہے گا، پاکستان اور IMF کے درمیان متعدد نکات پر اتفاق رائے ہو گیا، ٹیکس ٹو GDP کی شرح 8.8% سے بڑھا کر 10.3% ہو گئی، IMF کا ٹیکس محصولات پر اطمینان کا اظہار، 3 ماہ میں ریٹیلر سے 12 ارب روپے ٹیکس جمع کیا گیا، 4 لاکھ نئے تاجروں نے ٹیکس گوشوارے جمع کرا دیے، رجسٹرڈ تاجروں کی تعداد 2 لاکھ سے بڑھ کر 6 لاکھ تک پہنچ گئی، پاکستانی حکام نے زرعی شعبے سے ٹیکس وصولی اگلے سال سے شروع کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ لندن میں وزیر دفاع خواجہ آصف کو قتل کی دھمکی، لندن گراؤنڈ اسٹیشن پر خواجہ آصف کو گالیاں اور دھمکیاں دی گئیں، نامعلوم شخص نے تعاقب کیا، چاقو سے مارنے کی دھمکی تھی، واقعہ چند روز قبل پیش آیا، خواجہ آصف کا پولیس رپورٹ کرانے پر غور، وزیر دفاع کل آکسفورڈ یونیورسٹی کی تقریب میں شرکت کریں گے، تقریب میں بھارتی وزیر اور دیگر رہنما بھی شریک ہوں گے۔ My government has taken concrete actions to deliver on its commitment of producing 60% of all energy from clean sources and shifting 30% of our vehicles to EVs by the end of this decade. A country like Pakistan, which faced one of the most devastating floods out of climate change back in 2022, which left millions of people homeless. They were spending days and nights under open skies. Millions of acres of land in Pakistan submerged and standing crops were completely destroyed. وزیر اعظم کا COP29 میں کیے گئے فنڈنگ کے وعدوں پر عمل درآمد کرانے کا مطالبہ، آئندہ 10 سال میں پاکستان 60% کلین انرجی اور 30% الیکٹرک وہیکل کو یقینی بنائے گا، نیشنل کاربن مارکیٹ فریم ورک پر کام کر رہے ہیں، آلودگی پیدا کرنے میں پاکستان کا حصہ 1% بھی نہیں، شہباز شریف کا باکو میں COP29 کانفرنس سے خطاب، کہا اکثر ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصانات کا سامنا ہے، بر وقت اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل میں زیادہ نقصان ہوگا، پاکستان نے 2022 کے تباہ کن سیلاب سے 30 ارب ڈالر کا نقصان اٹھایا، لاکھوں لوگ متاثر، سکولوں، گھروں اور فصلوں کو نقصان پہنچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی COP کانفرنس کی سائیڈ لائن پر اہم ملاقاتیں، آذربائیجان کے صدر کو پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی پیشکش، دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق، شہباز شریف اور چین کے نائب وزیر اعظم کی بھی بیٹھک ہوئی، پاکستان اور چین کے درمیان باہمی تعاون بڑھانے پر گفتگو، وزیر اعظم کا چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے عزم کا اظہار، شہباز شریف نے ڈنمارک اور چیک ریپبلک کے وزرائے اعظم سے بھی ملاقات کی، وزیر اعظم دورہ آذربائیجان مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لاء کے اندر رہنا ہے یا ہم نے آزادی میں رہنا ہے، اور 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا، اور یہی ان کی جو پوری سٹیٹمنٹ تھی، یہ میں نے آپ کے پاس ان کا پیغام پہنچا دیا۔ بانی PTI نے 24 نومبر کو اسلام آباد مارچ کی فائنل کال دی تھی، احتجاج کا مرکز اسلام آباد، پاکستان اور پوری دنیا میں ہوگا، احتجاج تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے، علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی PTI نے اسلام آباد مارچ کے لیے کمیٹی قائم کر دی، انہوں نے 26ویں ترمیم اور مینڈیٹ واپس لینے کا مطالبہ کیا، ایک کارکن کو مخاطب ہو کر کہا کہ ملک بھر میں نکلنا ہے۔ PTI ایک بار پھر دمادم مست کلندر کرنے کے لیے تیار، علی امین گنڈاپور کی مطالبات کی منظوری تک واپس نہ آنے کی للکار، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں علیمہ خان نے احتجاج کی تاریخ کا اعلان کر دیا، اسلام آباد کی جانب ہر صورت لانگ مارچ ہوگا۔
عدم اعتماد کے بعد یہ انقلاب لانے کی 13ویں فائنل کال ہے. عرفان صدیقی کا پی ٹی آئی پر طنز. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سینیٹر نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا تحریک انصاف کی اس فائنل کال کا انجام بھی پچھلی 12 کال سے مختلف نہیں ہوگا. چوری شدہ مینڈیٹ والی پی ٹی آئی حکومت کا 4 سالہ دور بدترین تھا. رول آف لا کی پامالی بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کے سوا کچھ نہیں کیا. وزیر اطلاعات پنجاب اسنا بخاری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا دھرنوں اور جلسوں کی شرط پر پی ٹی آئی کی سیاسی پیدائش ہوئی. بانی چیئرمین کی سیاسی زندگی ڈھیل اور ڈیل کے گرد گھومتے گزری ہے. تحریک انصاف کی سیاست سڑک چھاپ سیاست سے بھی بدتر ہو چکی. احتجاج میں آئیں ترقی پائیں. خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم کی اساتذہ کو پروموشن کی انوکھی پیشکش. فیصل ترقی کہتے ہیں 2 لاکھ اساتذہ ہمارے ساتھ مل جائیں تو صوبے کو اپنا حق ملے گا. اساتذہ ترقی چاہتے ہیں تو وفاق سے فنڈز فراہمی کے لیے ہمارے ساتھ احتجاج کریں. بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئے کوئی ہائیبریڈ ماڈل قبول نہیں. پاکستان کے اصولی موقف پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی پریشانیوں میں اضافہ. ڈیڈ لاک کے باعث چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا تاحال اعلان نہ کیا جا سکا. 20 نومبر تک شیڈیول کا اعلان نہ کرنے پر آئی سی سی کو کمرشل پارٹنر کی جانب سے قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. نجکاری کمیشن نے پی آئی اے کی نیلامی کے لیے دی گئی بولی مسترد کر دی. وزیر نجکاری عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس. قومی ایئر لائن کی نجکاری کا معاملہ کابینہ کمیٹی کو بھجوانے کا فیصلہ. علیم خان نے کہا پی آئی اے سمیت دیگر سرکاری اداروں کی بلا تاخیر نجکاری کو آگے بڑھایا جائے. تمام معاملات قوانین و ضوابط کے مطابق اور ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے کیے جائیں. پاور سیکٹر کے لیے درآمد ایل این جی گھریلو صارفین کو دینے کا فیصلہ پاور سیکٹر کی جانب سے درآمدی ایل این جی کی خریداری روکنے کے بعد کیا گیا. گھریلو صارفین کو ایل این جی فراہم کرنے کے لیے 163 ارب روپے درکار ہوں گے. درآمدی ایل این جی اور مقامی گیس کی لاگت کو ملا کر یکساں ٹیرف متعارف کرایا جائے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 16 نومبر سے اضافہ متوقع. پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 60 پیسے اضافے کی تجویز. ہائی سپیڈ ڈیزل 6 روپے فی لیٹر بڑھنے کا امکان. آئل انڈسٹری نے اوگرا کو سمری بھیجوا دی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی حتمی منظوری وزیر اعظم دیں گے. فیصل آباد میں ایف بی آر کے گودام سے لاکھوں روپے کے سگریٹ غائب. سیکیورٹی پر مامور اہلکار چوری میں ملوث. اہلکار آصف اور رمضان کو حراست میں لے لیا گیا. تفتیش جاری. پیشہ ور بھیکاریوں نے رقم اکٹھی کرنے میں ایف بی آر کو پیچھے چھوڑ دیا. ملک میں 4 کروڑ بھیکاری روزانہ 40 ارب سالانہ 14,400 ارب روپے شہریوں کی جیبوں سے نکالنے کا انکشاف. پاکستان میں ٹیکس دینے کا کلچر کم خیرات اور بھیک دینے کا زیادہ. ایف بی آر کا رواں مالی سال کا ٹیکس ہدف 12,900 ارب روپے ہے. پنجاب بھر میں اسموگ کے ڈیرے. فضا انتہائی مضر صحت. لاہور پاکستان کا آلودہ ترین شہر قرار. شہر کا اوسط AQI 432 ریکارڈ. راولپنڈی 300 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دوسرے. ملتان کا 30 نمبر. سانس لینا بھی محال. شہری آنکھ ناک اور گلے کی بیماریوں میں مبتلا. دھند کے باعث ٹرینوں کی آمد و رفت تاخیر کا شکار. فلائٹ آپریشن بھی متاثر. راولپنڈی میں انسداد اسموگ آپریشن کی تفصیلات جاری. انتظامیہ کے مطابق 2 صنعتی یونٹ سیل. 24 بھٹوں کو مسمار کیا گیا. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے 50 لاکھ سے زائد چالان کیے گئے. کارروائی کے دوران 441 افراد کو گرفتار کیا گیا. اسموگ میں کمی کا امکان. محکمہ موسمیات نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کر دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حاجی شیخ خیر د صحت شه ده. مو چې د مجاهدینو ته غاو کا د اطلاع شورا د واپسې چاته اجازه نشته ده.
خپل سنگرینه د هر څوک ګارم کی او په قربانه بندي ازودر درمی په تراپه په میاشت په ګنټي په جهادي نه غانرسي ازودي. فتنہ الخوارج کے خارجی نور ولی اور غٹ حاجی کی آڈیو لیک. منظر عام پر آڈیو میں پاکستان میں داخل ہونے والے دہشت گردوں کو واپس نہ آنے کا کہا جا رہا ہے. خارجی نور ولی محسود کہتا ہے کوئی واپس نہ آئے, مجاہدین قربانی کے لیے تیار رہیں, ہماری کوشش ہے سب مل کر اسی راستے پر چلتے رہیں. لیک آڈیو افغانستان سے مزید خارجیوں کے پاکستان داخلے کا اشارہ. سانحہ کوئٹہ کے بعد ریلوے حکام نے ہوش کے ناخن نہ لیے. لاہور ریلوے اسٹیشن پر 2 سکینرز میں سے ایک خراب, دوسرا بیمار. بکنگ اور کارگو سامان کا لگیج فال, لیکن چیزوں کی نشاندہی سے قاصر. مسافروں کے لیے واک تھرو گیٹ بھی مکمل فعال نہیں. ریلوے افسران کا کہنا ہے انتظامیہ کو کئی بار لکھا لیکن سکینرز ٹھیک نہیں کرائے گئے. سپریم کورٹ کی آئینی بینچ کی کاز لسٹ جاری. آئینی مقدمات میں پہلے روز 18, دوسرے روز 14 مقدمات سماعت کے لیے مقرر. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقرری کے خلاف درخواست پر بھی سماعت ہوگی. سندھ میں بلدیاتی ضمنی انتخابات کا مارکا کل سجے گا. مختلف اضلاع میں 290 پولنگ اسٹیشنز قائم, 136 انتہائی حساس قرار. مجموعی طور پر 4,63,523 ووٹرز حق کے رائے دہی استعمال کریں گے. پرچوں کی مارکنگ میں کوتاہی پر راولپنڈی ایجوکیشن بورڈ کا ایکشن. چیئرمین بورڈ نے 435 افسروں اور ملازمین کو الزامات ثابت ہونے پر سزائیں سنا دی. کئی ملازمین 1 تا 3 سال, متعدد نااہل قرار. 22 اسپیشل سپر چیکر, 119 اسسٹنٹ ٹو ہیڈ ایگزامینر بھی نااہل ہونے والوں میں شامل. نشتر اسپتال ملتان کی انتظامیہ اور ڈاکٹرز کی نااہلی. ڈائلسس یونٹ سے مریضوں میں ایڈز وائرس منتقل ہونے کا خدشہ. ایڈز والے مریض کی ڈائلسس مشین سے دیگر مریضوں میں وائرس منتقلی کا امکان. تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی. سونے کی تلاش میاں والی میں بااثر افراد نے کالا باغ کھود ڈالا. سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تو انتظامیہ ہوش میں آئی. پولیس نے کارروائی کی اور 4 افراد کو حوالات میں بند کر دیا. 50 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج. 80 ایکسکیویٹر مشینیں قبضے میں لے لیں. بابا گرو نانک دیو جی کے 555ویں جنم دن کی تقریبات کا کل سے آغاز. بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتریوں کی ننکانہ صاحب آمد جاری. ضلع انتظامیہ نے انتظامات کو حتمی شکل دے دی. ادھر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے بابا گرو نانک کی سالگرہ کا کیک کاٹا.